کہ ہماری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو، ہماری بربادیوں پر مسکراؤ نہ چمن والو، گزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامت ہے۔ ہندوستانی سیاست، پارلیمنٹ، اسمبلی، پولیٹیکل گلیاروں اور میڈیا میں مسلمانوں کی ایک مضبوط اور طاقتور آواز آج خاموش ہو گئی، جن کو ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے نام سے جانا جاتا تھا، اور شاید کسی ایسے ہی شخصیت کے لیے میر تقی میر نے برسوں پہلے کہا تھا، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق بھارتی سیاست میں مسلمانوں کی مضبوط آواز تھے۔ ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر وہ مسلمانوں کی آواز اٹھاتے تھے، مسلمانوں کے مسائل کو ریز کرتے تھے، مسلمانوں کے ایشوز کی جانب پوری دنیا کی توجہ وہ مبذول کراتے تھے۔ پارلیمنٹ ہو، ودھان سبھا ہو، پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہو، اپنی پارٹی کی میٹنگ ہو، یا مشترکہ جو میٹنگ ہوتی ہے الائنسز کی میٹنگ ہو، یا میڈیا کا منچ ہو، انٹرویو ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق اسلامی تہذیب و ثقافت کے ساتھ رہتے تھے، اسلامی شعار کو اپنا کر جاتے تھے اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے تھے، مسلمانوں کے مسائل اٹھاتے تھے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہمدردی جتاتے تھے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے جو مسائل ہے اس کو پیش کرتے تھے، اور کسی بھی مدعے پر وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہی ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کی خصوصیت تھی، خوبیاں تھی، اور اسی وجہ سے کئی مرتبہ ان پر FIR درج کی گئی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں سے، اپنے اقدار سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور شاید یہی خوبیاں ہے، یہی خصوصیات ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کی کہ آج 94 سال کی عمر میں 27 فروری کو جب ان کا انتقال ہو گیا تو پورے ملک میں اور ہر جگہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے دکھ کا، رنج و غم کا، صدمے کا اظہار کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تعزیتی الفاظ لکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی ہے، ہر کوئی ہمدردی جتا رہا ہے بھارتی سیاست میں، اور مسلمانوں کے لیے ان کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ سماجوادی پارٹی میں رہے یا اس سے پہلے کبھی وہ BSP پارٹی میں تھے، کسی اور پارٹی میں رہے، لیکن ہمیشہ انہوں نے پارٹی ٹائم لائن سے اٹھ کر مسلمانوں کی وکالت کی، ترجمانی کی، اور ایسی خوبی بہت کم کسی نیتا میں، سیاستدان میں پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کی ولادت اتر پردیش کے سنبھل ضلع کے گاؤں دیپ سرائے میں آزادی سے پہلے 1930 میں ہوئی تھی۔ جب ان کی عمر جوانی کی منزلوں کو چھو رہی تھی تب ہندوستان بھی آزاد ہو رہا تھا، اور ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، پولیٹیکل ایکٹیویزم انہوں نے شروع کر دیا، ہر طرح کی تحریک چلائی، اور 1974 میں باضابطہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دیا۔ پہلی مرتبہ سال 1974 میں سنبھل ودھان سبھا سے وہ MLA منتخب ہوئے، ودھان سبھا میں پہنچے اور پھر لگاتار جیتتے رہے۔ بہت کم چناؤوں میں ان کو ہار ملی، وہ اتر پردیش کی کابینہ میں بھی رہے، یعنی منسٹر رہے۔ جب سماجوادی پارٹی کا آغاز ہوا تو اس پارٹی کے بنانے میں، اس کے قیام میں ملائم سنگھ کا انہوں نے برابر کا ساتھ دیا، اور اس طرح ان کی کوششوں سے سماجوادی پارٹی کا وجود ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز چودھری چرن سنگھ کے ساتھ 1974 سے بہت پہلے کر دیا تھا۔ ودھان سبھا کے چناؤ میں جیت حاصل کرنے اور 4 مرتبہ MLA منتخب ہو جانے کے بعد انہوں نے مرکزی سیاست میں قدم رکھا، اور 1996 کے لوک سبھا الیکشن میں پہلی مرتبہ وہ امیدوار بنے، ان کو جیت ملی، اور اس طرح وہ دلی پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد 1998 کے لوک سبھا الیکشن میں بھی ان کو جیت ملی، 2004 کے لوک سبھا الیکشن میں بھی وہ امیدوار تھے، اس مرتبہ بھی ان کو جیت ملی، اور اس طرح لگاتار انہوں نے 3 مرتبہ MP بننے کا شرف حاصل کیا۔ 2008 میں سماجوادی پارٹی سے ان کا رشتہ خراب ہو گیا، انہوں نے مایاوتی کی پارٹی بہوجن سماجوادی پارٹی جوائن کیا۔ 2009 کے لوک سبھا الیکشن میں BSP کے ٹکٹ پر ان کو جیت ملی۔ 2014 کے لوک سبھا الیکشن میں بھی وہ سماجوادی پارٹی سے امیدوار تھے، لیکن 5000 ووٹ کے معمولی فرق سے وہ ہار گئے۔ اس کے بعد 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں جب پورے اتر پردیش میں کانگریس سماجوادی پارٹیوں کی ہار ہو رہی تھی، BSP کا صفایا ہو گیا، BJP کی ہر جگہ جیت ہو رہی تھی،
तब उन्होंने मुरादाबाद, संभल और इस तरह के हलकों में बीजेपी की जीत के रथ को रोका और संभल से खुद अच्छे खासे वोटों के फ़र्क के साथ जीत हासिल की और इस तरह 5 मरतबा वो एमपी रहे। 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था और शफीकुर रहमान बर्क साहब को भी उन्होंने टिकट देने का और संभल से उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया था। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने भी ऐलान किया था कि वो 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन के डेट का अनाउंसमेंट होने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने यहाँ बुला लिया और इस तरह 27 फरवरी 2024 में उनकी वफ़ात हो गई। 94 साल की उन्होंने उम्र पाई। उनके 2 बेटे हैं, उनमें से एक ज़ियाउर रहमान बर्क सियासत में एक्टिव हैं और उम्मीद है कि वो संभल से लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। इस वक्त वो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पार्लियामेंट में, असम्बली में हमेशा मुसलमानों की आवाज़ उठाते थे और उनकी कई स्पीच और क्लिप ऐसी है जिस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप भी कुछ सुनिए यहाँ। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की शख्सियत का अंदाज निराला था। बहुत सारी खूबियों के वो मालिक थे, वो मिलनसार थे, हर एक से मुलाकात करते थे। खुद कई मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब भी मैंने इंटरव्यू के लिए कहा, हमेशा वो तैयार हुए, बातचीत की और कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी को इग्नोर करते हैं या किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। इस एज में और यहाँ तक पहुँच जाने के बाद जो उनकी खूबियाँ थी वो बहुत कम लोगों में नज़र आती है। और ऐसी ही शख्सियत के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। अल्लाह ताला शफीकुर रहमान बर्क की कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए।